صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی جودی والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے ماں باپ حیات میں ہیں زندہ ہیں نیت کر لیں ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان کی بخشش کی نیت سے ایک مرتبہ اور اپنے نبی پر جھوم کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الاقدام وشفائیہا ونور ابصار وضیائیہا صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے مبارکباد ہے اس بستی کے تمام سنی مسلمان جتنے بھی ہیں الحمدللہ سب کے سب حسینی ہیں. کہنے سبحان اللہ. اور جو حسینی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. جو امام حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں جتنے ہیں سب اللہ کی بارگاہ کے وہ فقیر ہیں جنہیں اللہ ایک دن صدقہ حسین سے جنت ضرور عطا فرمائے گا. اس میں کوئی بات کا شک نہیں ہے. یہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھر سے نکل کر کنیز فاطمہ بن کر امام حسین کی محفل میں بیٹھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. کوئی بے اولاد ہو تو امام حسین کے صدقے میں اسے اولاد عطا فرمائے. اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہے تو مولا ان کو قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے. دیکھیے آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی سماعت بڑی اچھی ہے. جب آپ کوئی بات سمجھیں تبھی بولیں, میرے کہنے سے مت بولیں. یہ محفل کسی کے باپ کی نہیں ہے, یہ حسین پاک کی محفل ہے. ذکر ہونا چاہیے تو حسین کا ہونا چاہیے. محفلیں بہت ہوتی ہیں, لوگ ہمیشہ اکٹھا ہوتے ہیں, باتیں ہوتی رہتی ہیں. فجر کے بعد لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں رات میں جلسہ بڑا اچھا ہوا تھا. کیا اچھا ہوا تھا؟ رات بھر تقریر ہوئی, ایک نمازی نہیں بنا. رات بھر تقریر ہوئی, کسی نے امام حسین کی شان نہ سمجھا. امام حسین کے باپ کا نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا. امام حسین کی ماں کا نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا. کس لیے امام حسین شہید ہوئے کسی کو نہیں پتا. صرف اتنا پتا ہے رات میں جلسہ ہوا. ایسے جلسے کس کام کے؟ جلسہ 10 منٹ کا ہو, حسینی جلسہ ہو. ذرا بول سبحان اللہ. ایک جلسہ میں آپ کو بتاؤں قسم خدا کہ اس دنیا میں کیسا جلسہ ہوا. پوری محفل میں سننے والے صرف ایک تھے. ایک جلسہ پوری دنیا میں ایسا بھی ہوا, سننے والا ایک اور سنانے والا ایک. جا کے تمام علماء سے پوچھ لینا اس سے بڑا آج تک کوئی جلسہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. آپ کہو گے مولانا وہ کون سا جلسہ تھا؟ تو سنو, وہ ایسا جلسہ تھا کہ سننے والے کا نام علی تھا. سننے والی ذات علی کی تھی اور سنانے والی ذات مصطفیٰ کی تھی. تقریر نبی کی ہو رہی تھی, سماعت علی کر رہے تھے. ایسی تقریر نہ کوئی عالم کر سکتا ہے اور نہ ایسی یاد کوئی سننے والا کر سکتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا, اس کا اثر یہ ہوا, اس تقریر کا علم اتنا ملا. علی فرماتے ہیں کہ اب جو مجھ سے پوچھو تو میں نبی کے علم سے سب کچھ بتانے پر قدرت رکھتا. اب مجھ سے پوچھو, جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. لوگوں نے بہت سوال کیے. جبریل نے بھی ایک مرتبہ آزمایا, سوچا کہ لاؤ علی کو آزمائے. پیارے جسے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہوں میں جس کا مولا علی اس کے مولا. جبریل کی کیا حیثیت کہ جبریل اسے آزمائے. بیٹھ کر کہا چلو کھیل کھیلا جائے. پہلے تم ہمیں ڈھونڈو کہ ہم تمہیں ڈھونڈیں. پہلے تم ہمیں ڈھونڈو جسے ہم اپنی زبان میں آئس پائس کرو. کیا چھپی چھپائی کہتے ہیں. چلو تم ہمیں ڈھونڈو ہم تمہیں ڈھونڈیں. وہ چھپے, جبریل نے ڈھونڈ لیا, کہا یہ علی ہے. اب حضرت علی نے کہا تمہارا نمبر ہے. جبریل بھی چھپے ایسی جگہ چھپے, سوچا کہ کوئی ڈھونڈ نہ پائے. حضرت علی نے اپنی ولایت کی نگاہ کو بند کیا, تحت الثری دیکھا.
عرش معلا دیکھا، ساتوں آسمان دیکھے، زمین و آسمان کا چکر لگایا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آمنے دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، جب کہیں جبریل نظر نہ آئے تو علی کہتے ہیں یا تو تم جبریل یا تو میں جبریل، محبت سے کہہ دے، یا تو پوچھنے والا جبریل یا تو بتانے والا جبریل، پتہ چلا کہ پیارے علی کی نگاہ سے تو وہ نہ چھپ سکے، تو کیا یہ جلسہ علی کی نگاہ سے چھپا ہے؟ پھر یقین علی سب سے بات کر رہے ہیں، محبت سے بول کے سبحان اللہ۔ اور علی اس گھر کے جو ہے گلاب کا نام ہے، علی الصاد کا نام ہے کہ جس کی تعریف میں کیا کروں، مولائے کائنات ایک شان بیان کروں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ اگر آپ سننے بیٹھے سنو، حضرت علی کے شان سنو۔ ایک مجمع تھا، مجمع میں مولا علی پہنچ گئے، جب حضرت علی پہنچے سارا مجمع علی کو دیکھ رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرا نام علی ہے، لوگ مجھے علی کہتے ہیں۔ تمام صحابہ نے کہا اے علی تمہیں اچھی طریقے جانتا ہوں، تم علی ہو لمادو پیغمبر ہو، فاطمہ کے شوہر ہو، اے علی جانتا ہوں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنی ترقی عطا فرمائی، اللہ نے اتنا پاور دیا، اللہ نے میرے مقام کو اتنا بلند کیا کہ اے صحابیوں سنو، جبریل بھی جب آتے ہیں نا زمین پر تو نبی سے ایک بار ملتے ہیں، علی سے 2 بار ملتے ہیں۔ جبریل جب زمین پر آتے ہیں اور جبریل کا کام کتابوں میں آپ پڑھو گے، یہی روایتیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ جبریل کے بارے میں جب کتابوں میں پڑھو گے تو جبریل فرشتوں کے سردار کا نام ہے، سمجھ رہے؟ جبریل کا کام صرف نبی تک آنا ہے، جبریل کا کام آلتو فالتو کے آدمی سے ملاقات کرنا نہیں ہے، چھوڑ دیں، آلتو فالتو کے آدمی سے جبریل نہیں ملتے۔ ہمارے اور آپ کے پاس جبریل آتے ہیں، کسی شرابی کبابی کے پاس جبریل جاتے ہیں، کسی جو ہے ایسے پیسوں کے پاس جبریل جاتے ہیں، کیونکہ جبریل کا کام جو ہم نے کتابوں میں پڑھا صرف اتنا ہے کہ اللہ جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام رسولوں تک پہنچانا جبریل کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جبریل نبیوں تک آتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی سے ادھر ادھر والے تھوڑے ملتے، اور علی کیا ہے؟ نبی نہیں ہے، داماد پیغمبر ہے، حسین کے باپ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، صحابہ میں ایک اپنا الگ مرتبہ ہے، باب العلم ہے، فاتح خیبر ہے، داماد پیغمبر ہے، ابو دلاب ہے، سب کچھ ہے لیکن نبی یہ ہمارا کہنا ہے۔ اب ذرا دیکھیں پھر بھی علی نے کیا کہا؟ جبریل نبی کے پاس ایک بار آتے ہیں، علی کے پاس 2 بار آتے ہیں، یہ بات کسی کو ہضم نہ ہوئی۔ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ جبریل اپنی تعریف کر رہے تھے بڑا مارکیٹ میں، جبریل اپنی تعریف کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب جبریل بھی اپنی تعریف کر علی بھی اپنی تعریف کرنے لگے، کیا ایسا جبریل علی بول رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے اپنے کان سے سنا، اپنے کان سے، اور ایک بات کان کھول کے سن لو، صحابی چاہے چھوٹا درجے کا ہو چاہے بڑے درجے کا ہو، کوئی صحابی چھوٹا نہیں ہے، ذرا زور سے بولتے سب صحابی اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے افضلیت پہ رکھتے ہیں، کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا، اور الحمدللہ علی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ علی نے کیا کہا؟ جبریل میرے پاس 2 مرتبہ اور نبی کے پاس 1 مرتبہ۔ صحابی نے آ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پہلے تو علی ایسا کہہ نہیں سکتے، صفائی کون دے رہا ہے؟ نبی، علی ایسا بول نہیں سکتے، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو تو ہو سکتا ہے علی کو بلا کے لاؤ، علی سے پوچھ لیا جائے معاملہ کیا ہے۔ صحابہ گئے، کہا اے علی اب چلو نبی کے سامنے اب یہ بات کہو جو ابھی کہہ رہے تھے۔ حضرت علی کو پکڑایا گیا، حضرت علی آئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی فلاں مارکیٹ میں کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا جبریل نبی کے پاس ایک بار آتے ہیں اور علی کے پاس 2 بار آتے ہیں، یہ جملہ کیا تم نے نہیں کہا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میری کیا حیثیت کہ یا رسول اللہ یہ میں بولوں، یہ میں نے نہیں کہا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے نہیں کہا تو پھر کس نے کہا؟ اگر تم نے نہیں کہا تو پھر کس نے کہا؟ جتنا علی نے جیسے ہی سنا کہا یا رسول اللہ یہ جملہ آپ نے کہا ہے، یہ بات آپ نے کہی ہے۔ اب صحابی نبی کو دیکھتے علی کو دیکھتے کہ کہا تو جو ہے علی نے تھا، اب نام نبی کا لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرائے کہا علی یہ بتاؤ اگر میں نے کہا تھا تو کب کہا تھا؟ اے علی یہ بتاؤ میں نے کہا تو کب کہا؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ ہی نے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے۔ اب آپ بتائیں جب جبریل آپ سے ملنے آتے تھے تو دروازے سے آتے تھے اور جب مل کے جاتے تھے تو دروازے سے آتے تھے، اس طریقے یا رسول اللہ جب جب جبریل آئے ہیں تو آپ سے ایک بار ملے ہیں، دروازے سے 2 بار ملاقات۔ یا رسول اللہ جب جب جبریل آئے آپ سے ایک بار، دروازے سے 2 بار۔ یہ علی کا مقام و مرتبہ ہے، ذرا زور سے بولتے سبحان اللہ۔ یہ علی ہے، علی کے گھر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ابے خرملہ سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا، میں ہوں علی کا پوتا۔ ارے اپنے انگلی پہ جو خیبر کو نچا دیتا ہے، یہ تو علی کے گھر کے بچے کا ہاتھ تھا، اس گھر کی عورتوں کا ہاتھ تھا۔ آج کی عورتیں ہیں یہ پردہ جگہ جگہ کہتی ہیں، لیکن قسم خدا کے اہل بیت کی عورتوں کا معاملہ یہ تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر سمر سے زینب نے کہا، دیکھ کر نیزے پہ سر سمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر سمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے ایک کلام کہا تھا قسم خدا کے بھدوہی میں پڑھا گیا بڑا کامیاب ہوا، کہیں تو ایک شعر سنا دوں ذرا محبت سے بولتے۔ شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی شان کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی شان کہتے ہیں، حسین پاک کو اسلام کی پہچان کہتے ہیں۔ صدا آتی ہے کربلا سے یہی معصوم عسکر کی، حسین ابن علی کو قرآن کہتے ہیں۔ صدا آتی ہے کربلا سے یہی معصوم عسکر کی، حسین ابن علی کو بولتا قرآن کہتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے تیری ناموس سے اسرار اب نہ کوئی بولے گا، لٹا کر فاطمہ کے لال اپنی جان کہتے ہیں، لٹا کر فاطمہ کے لال اپنی جان کہتے ہیں۔ عمر بولے غلامی کی سند ان سے لکھا لاؤ، عمر بولے غلامی کی سند ان سے لکھا لاؤ، ہمیں ہم ان کے خط کو اپنی قبر کا سامان کہتے ہیں۔ عمر بولے غلامی کی سند ان سے لکھا لاؤ، ہم ان کے خط کو اپنی قبر کا سامان کہتے ہیں۔ جو ہے غدار اہل بیت وہ بے دین ہے افضل، جو ہے غدار اہل بیت وہ بے دین ہے افضل، انہیں ابلیس کہتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ امام حسین کو کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ صرف چاہتے ہیں کہ مانتے بھی مانتے ہیں کہ امام حسین کی جو ہے بات مانیں گے انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ، ذرا زور سے بولے انشاءاللہ۔ امام حسین کا مقام سمجھنے کے لیے 2 منٹ آپ کو میں فالتو کروں گا۔
آپ کا ٹائم خراب کروں گا، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ حسین کیا ہے۔ ذرا زور سے بولے دیکھیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، ہمارے فالتو کا آدمی آپ ہمارا ٹائم دے دیں، میرے لیے باعث رحمت ہوگا۔ امام حسین کی شان سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں اور سمجھنی پڑے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ بتا تیرا مقام کیا ہے، اور کہیے گا تیرا مقام کیا ہے؟ پہلے اپنا مقام سمجھ، اس کے بعد امام حسین کا مرتبہ سمجھنا۔ اس نے کہا مولانا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ ہم کہا پھر تو حسین کو نہیں سمجھ سکتا، امام حسین کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر حسین کا مرتبہ سمجھنا ہے تب ادھر ادھر مت دیکھیں میری طرف، ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کے تمام قافلوں کو اکٹھا کرنا، پورے دنیا کے قافلے یہ لائف چل رہا ہے، پورے دنیا کے کفاروں کو اکٹھا کر لو اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اب دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ایک پلڑے میں بیٹھا لو اور جا کے مفتی سے پوچھو کہ آپ وقت کے مفتی ہو، یہ بتاؤ کہ ترازو کا کون سا پلڑا بھاری پڑے گا؟ مفتی کو کہنا پڑے گا تمام کفار مل کر بھی ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سے بول دیں تمام کفار ایک طرف اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، نمازی ہو یا نہ نمازی ہو، ابھی نمازی کا نمبر نہیں ہے، ابھی نمازی کا نمبر نہیں ہے، خالی کلمہ پڑھنے والا ایک پلڑے میں ہے۔ پورے دنیا کے کافر ایک پلڑے میں ہے، جتنے یہودی نصرانی جتنے سب ایک پلڑے میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایک پلڑے میں ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، جو دل سے اور زبان سے رسول کے کلمے کو کلمہ سمجھتا ہے اور نبی کو نبی سمجھتا ہے اور زندہ سمجھتا ہے اور حاضر سمجھتا ہے، اس کو ایک پلڑے میں بیٹھا لو۔ مفتی کہتا ہے کہ سارے کفار مل کر بھی اس کلمہ پڑھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب عام کلمہ پڑھنے والے سے بولے عام کلمہ پڑھنے والے ہمارے اور آپ کی جیسے جو چھوٹے چھوٹے کلمہ پڑھنے والے صرف مسلمان ہیں، نمازی نہیں ہیں، تمام نمازی بھی لے لو، حاجی بھی لے لو، چلو مولانا بھی لے لو، علماء بھی لے لو، مفتی بھی لے لو، محدث بھی لے لو، مکبر بھی لے لو، مجمدر بھی لے لو، سب کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور زور سے بولے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور رکھنے کے بعد جا کے اب پوچھو یہ بتاؤ مقام و مرتبت میں کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ کیوں؟ ایک پلڑے میں کتنے لوگ؟ یہ تمام کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گئے، سب ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے خطبہ ہیں، ان کو بیٹھا دو اور پھر غوث پاک جیسا ایک وہی ایک پلڑے میں بیٹھا دو، ایک پلڑے میں بیٹھا دو، آپ پوچھو خطبہ کس کا مدد والا ہے؟ تو یہ تمام عام لوگ ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا زور سے بولو، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ولی ہے وہ ولی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کیونکہ تمام ولیوں کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ذرا زور سے بولو، ایک پلڑے میں رکھ دو، عبد القادر کا اتنا بڑا مرتبہ۔ اب عبد القادر کی شان کے برابر جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، دنیا کے تمام ولیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ آپ واپس سے بولے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، غوث پاک کے جملے ہیں۔ عبد القادر فرماتے ہیں، سنو، اگر کوئی ایسا صحابی جو ایک منٹ کے لیے نبی کو دیکھا، ذرا زور سے بولے،
نبی کو دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا، کلمہ پڑھا، اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا۔ 1 منٹ والا صحابی، 1 منٹ والا صحابی صرف کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دیا، فطرہ نہیں ادا کیا، ابھی کوئی نیک عمل نہیں ہے، کیا صرف نبی کو دیکھا، کلمہ پڑھا، انتقال کر گیا۔ اسے پاک فرماتے مجھ جیسا ولی اگر اس کے قدم کی دھول پا جائے تو آنکھوں میں سرما لگایا کرے۔ بتائیے جگہ کہ دنیا کے تمام جو سب سے چھوٹا سا بھی 1 منٹ والا وہ بھی اگر پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی افطار اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کو اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا۔ ذرا زور سے بولتے ہیں۔ اب اس ٹائپ کے جتنے صحابی ہیں، اس طریقے کے جتنے صحابہ ہیں، ان تمام صحابیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ ایک پلڑے میں رکھ دو، حضرت علی کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اب ترازو اٹھاؤ، تمام صحابی کہیں گے کہ علی کا مرتبہ بلند والا ہے، علی کا مرتبہ بلند والا ہے۔ اب علی کے پاور کے برابر جتنے صحابی ہیں اس کو ایک طرف رکھ دو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو ایک طرف رکھ دو۔ سب مل کے کہیں گے عثمان کا نمبر اتنا ہے، اس کا نمبر اتنا ہے، اس کا نمبر اتنا ہے۔ سب صحابی ایک طرف، ابو بکر کا ایک طرف رکھ دو۔ سارے صحابہ کو کہنا پڑے گا کہ سارے صحابی مل کر ابو بکر کا مقابلہ نہیں کریں۔ اب صحابی نہیں سنے، ہمیں ہم لوگوں کو پانی پلاتے، آپ ہمیں پانی پلاتے۔ ذرا محبت سے بول، ذرا زور سے بول۔ ہمیں پانی کا ہی تو جھگڑا ہے، پانی کا ہی تو جھگڑا ہے۔ ذرا سنیں، سمجھ میں آیا ابو بکر کا مرتبہ؟ ابو بکر کا مرتبہ ہمیں لوگ برگلاتے ہیں۔ کیا ایک قوال لگا دیا مست کلندر علی کا پہلا نمبر، لوگ مچلنے لگے، ارے جس کو نبی نے پہلا نمبر دیا ہے اس کا نمبر پہلا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم مرتبہ کیا سمجھو گے؟ کسی نے پوچھنے والے سے پوچھا تھا یہ بتاؤ پہلا نمبر کس کا؟ کہا پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تو نمبر دیکھے۔ یہ سارے نمبر میرے نبی کو پتا ہے کس کا پہلا ہے کس کا دوسرا۔ نبی کو پتا ہے، نبی نے جسے جو دے دیا وہ ادا کر دیا۔ اگر شان دیکھنی ہے تو کہیں پہ آپ کو علی نظر آئیں گے، کہیں پہ صدیق نظر آئیں گے۔ اس میں نہ بسے پہلا کس کا ہے دوسرا کس کا ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ عمر کے بارے میں آتا ہے کہ پورے آسمان میں جتنے ستارے، حضرت عمر کے پاس اتنی نیکیاں تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، کیا آپ کو یہ خبر ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے؟ میرے آقا فرماتے ہاں مجھے پتا ہے آسمان میں کتنے ستارے۔ کہا کیا اتنی نیکی کسی کے پاس؟ کہا اتنی نیکی تو میرے عمر کے پاس ہے، اتنی نیکی تو میرے عمر کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، کہا یا رسول اللہ اگر اتنی نیکی، جتنی نیکی آسمان میں ستارے ہیں، اتنی نیکی اگر عمر کے پاس ہے تو پھر ابو بکر کی نیکی کہاں گئی؟ میرے آقا نے یہ جملہ خود کہا تھا کہ عمر کے پوری زندگی کی نیکی ایک پلڑے میں رکھ دو، ابو بکر کی ایک نیکی دوسرے پلڑے میں رکھ دو، ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری پڑ جائے۔ ابو بکر کا مرتبہ ہے، قسم خدا کے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ نہ دامن ابو بکر چھوڑیں گے نہ دامن علی چھوڑیں گے۔ علی کی چھٹیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، علی کی خیرات کھا کھا کر ہمارے بچوں کا ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ تم کیا ہمیں بتاؤ گے علی کیا ہے؟ لیکن سننا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب تک کا میں تو سمجھ میں آیا، کفر سے ایمان، ایمان سے ولی، ولی سے صحابی، صحابی سے علی، علی سے عثمان، عثمان سے عمر، عمر سے
ابو بکر جب یہاں تک سمجھ گئے تو اب میں آپ کو بتاؤں ابو بکر صدیق سے لے کر جتنے میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، ابو بکر سے لے کر نیچے تک جتنے صحابی ہیں، تمام صحابہ کو لے کر آؤ، ترازو کے ایک پھڑے میں رکھ دو، ایک پھڑے میں رکھ دو، اب مرتبہ دیکھو کہ اس کا بلند ہے، دوسرے پھڑے میں حضرت آدم کو بیٹھا دو، ایک پلڑے میں آدم کو بیٹھا دو اور تمام صحابی کو ایک طرف، تب صحابی کو کہنا پڑے گا کہ ہم سب مل کر بھی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تمام نبیوں کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں تمام نبیوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور میرے مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں۔ اب پوچھو کس کا مطلب بدل ہے؟ کہنے والے نے پلڑی سے کہا تھا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے سیسوں میں چمکا، ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا جتنے اونچے تھے۔ مرتبہ سمجھ میں آئے؟ اگر ہمارا مرتبہ یہاں ہے تو میرے مصطفیٰ کا مرتبہ وہاں، اونچائی دیکھنے کے لیے وہ تو نبی اونچائی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، وہ تو نبی کا مقام ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ہمیں اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ابھی ہم تلوے تک عبد القادر کے نہیں پہنچے تو پھر نبی کا مرتبہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن سنو اعلیٰ حضرت فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ کتنا اونچا مرتبہ! اب جس کا اونچا مرتبہ ہے، جس کی یہ ایمان ہے کہ میرا نبی اونچا ہے، وہ ایک مرتبہ کہتے یا حسین، ذرا زور سے کہتے یا حسین، اور زور سے یا حسین۔ اب اونچائی پر رہ کے بول رہا ہے اس کی بات سنو، نبی کیا فرماتے ہیں؟ الحسین منی، ذرا زور سے بولو، الحسین منی وانا من الحسین۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ الحسین منی وانا من الحسین۔ اگر مرتبہ سمجھ گئے کہ کتنے اونچائی پر مصطفیٰ ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ کیا پتا چلا؟ جتنی اونچائی پر میں ہوں، جتنی اونچائی پر میں ہوں اتنا اونچا میرا حسین ہے، جتنی اونچائی پر جتنی بلندی پر میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں زمین پر ہوں تو میرا یہ امامہ بھی تو زمین پر ہے، اگر میں عرش پر ہوں تو میرا امامہ کہاں ہوگا؟ عرش پر ہوگا۔ اگر میں آپ کی چھت پر ہوں تو امامہ بھی تو میرے ساتھ چھت پر ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ میں جتنی اونچائی پر جاؤں گا میرا امامہ اتنا ہی اونچائی پر جائے گا۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ میرا مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو دیکھ میں کہاں ہوں، جہاں میں ہوں وہاں میرا حسین۔ جتنی اونچائی پر میں ہوں میں نبی ہوں گا، جتنی اونچائی پر ہوں حسین میرا امتی ہوگا اونچائی پر۔ ہمیں امام حسین کی اونچائی دیکھنے کے لیے سر میں ٹوپی نہیں بن جائے گی، سمجھ رہے؟ تو تم مینار دیکھنے جاتے ہو تو سر سے ٹوپی بن جاتی ہے۔ میرے حسین کے تلوے تک پہنچنا تیرے بس کی بات نہیں۔ حسین کی تصویر شخص کا اگر بیٹا جب جاتا ہے تو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں بہت بڑا تیرا۔ ارے حسین کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب حسین کی اونچائی دیکھ رہے ہیں تو سنو، حسین مجھ سے ہے،
حسین مجھ سے ہے، حسین کی اونچائی مجھ سے ہے، حسین کا مقام مجھ سے ہے، حسین کا مرتبہ مجھ سے ہے، حسین کی عزت مجھ سے ہے، حسین کی اہمیت مجھ سے ہے، حسین کا مقام مجھ سے ہے۔ اب اعتراض اگر کوئی کرے کہ حسین اتنی اونچائی پر نہیں تو وہ نبی پر اعتراض کر رہا ہے۔ حسین کو اونچا کرنے والا میرا نبی ہے، میرا نبی، جتنی اونچائی پر میرا رسول گیا۔ ورنہ یہ بتاؤ جب انسان نماز پڑھتا ہے حالت نماز میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حالت نماز میں اللہ کے قریب سب سے زیادہ بندہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب بندہ کب جاتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو، جب بندہ سجدے میں گیا تو اللہ کے قریب پہنچا، یعنی رکوع میں تھا تو تھوڑا دور تھا، قیام میں تھا تو دور تھا، قاعدے میں تھا دور تھا۔ جیسے ہی بندہ سجدے میں گیا اب بندے اور خدا کے بیچ کا پردہ ہٹ گیا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جب میں خدا کے قریب تھا یعنی سجدے میں تھا تب بھی تو میرا حسین میری پیٹھ پہ تھا، تب بھی تو میرا حسین میرے پیٹھ پہ تھا، نہ اس وقت حسین کو میں نے کیا ہے قیامت تک حسین کو گرنے دوں گا، حسین کو نہ اس وقت گرنے دیا نہ قیامت تک گرنے دوں گا۔ سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، حسین آپ سے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں ہے آپ حسین سے کیسے؟ ہمیں ہر نانا اپنے ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، لیکن کوئی باپ یہ کہتے میں اپنے بیٹے سے ہوں، کوئی نانا یہ کہتے میں اپنے نواسے سے ہوں، یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے، پھر کہتے وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے میں حسین سے، یعنی زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچانے والا حسین کی اتنی شان بلند کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نبی ہو کے جتنی اونچائی پر جاتا رہا تین کر رسول حقنا بعدهم علی بعض، ایک کے بعد ایک رسول درجے پاتے رہے، اکرام درجات سے بھی احسن درجہ، اگر کسی کو ملا تو وہ تمہارے رسول کو ملا، اور جتنے درجے میں میں اونچائی پر ہوں اتنے درجے میں میرا حسین بھی اونچائی پر ہے۔ اتنا اونچا لے جانے والے رسول، لیکن یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ حسین سے کیسے؟ تو میرے آقا فرماتے سنو، جب حسین پیدا ہوا تو مجھ سے تھا، حسین کا بچپنا مجھ سے تھا، حسین کی جوانی مجھ سے تھی، حسین کی نماز مجھ سے تھی، حسین کا اٹھنا مجھ سے تھا، حسین کا چلنا مجھ سے تھا، حسین کا بیٹھنا مجھ سے تھا۔ صحابی حسین سے محبت کرتے تھے میری وجہ سے، صحابی اہمیت دیتے تھے میری وجہ سے، حسین کی جو عزت تھی وہ میری وجہ سے، حسین کا جو پاور تھا وہ میری وجہ سے۔ یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے، تو پھر حسین آپ سے ہیں، آپ حسین سے کیسے؟ کہا سنو، جب تک کربلا نہیں گیا تھا حسین مجھ سے تھا، لیکن کربلا پہنچنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے حسین کا جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک اب حسین سے دین چلے گا، یعنی جب دین اونچائی پر جائے گا میرے حسین کا سجدہ اس وقت سب کو یاد ہے، یعنی قیامت تک میرا دین حسین سے چلے گا، قیامت تک جو دینے ہو وہ حسین سے ہو گیا۔ ہم حسین کی شہادت کیا سمجھیں گے؟ لوگوں نے سمجھا حسین کٹ گئے، حسین مٹ گئے، حسین کا نام مٹ جائے گا۔ ہم نے کہا امام حسین کو مٹانے والے مر گئے، شاید کہتا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گا ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمیں جب ہم جیسے گنہگاروں کے سینے سے تم حسین کا نام نہیں مٹا سکتے تو یہ بتاؤ کیا حسین کو مٹانا آسان ہوگا؟ حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، حسین جسے چاہے اسے مٹا دے، میرا حسین جسے چاہے اسے مٹا دے۔ اسی لیے مجھے بچپن کی بات اس وقت حاتم طائی کا بہت ہوتا، ذرا محبت سے بولے، حاتم طائی کا بہت ہوتا، بڑی سخاوت مشہور تھی حاتم طائی کی۔ ایک دن حاتم طائی کا پوتا مدینے میں گھوم رہا تھا،
घूमते 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 इमाम हुसैन के पास पहुंच गए। हातिम ताई के रोते रोते देखा हुसैन आ रहे हैं। इमाम हुसैन को देखकर उसने अपने दादा की तारीफ करना शुरू कर दिया। कहा मेरे दादा के घर में 7 दरवाजे। कितने दरवाजे? जरा जोर से बोलो। हातिम ताई को सखी आदमी था। बिल्डिंग इतनी बड़ी, महल इतना बड़ा जिसमें 7 दरवाजे। पोते ने क्या कहा मेरे दादा इतने सखी है कि अगर एक ही फकीर 7 दरवाजे पर आता है ना तो मेरे दादा कभी भगाते नहीं है, हर दरवाजे से अदा कर देते हैं। इतने सखी थे मेरे दादा। इमाम हुसैन को सुना रहा था, अली के शेर को जलाल आ ही गया। इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा रे दादा तेरे दादा के घर में 7 दरवाजे थे, वो 7 दरवाजे थे, एक ही फकीर को बार बार देते थे। लेकिन सुन मेरे नाना की कुटिया में सिर्फ 1 दरवाजा था, लेकिन इसे एक बार मेरे नाना दे देते कयामत तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरे नाना की सखावत थी, जिसे एक बार दे दे फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इमाम हुसैन की शान अगर समझना है तो सुनो। शहीद कहते किसे हैं? शहीद लफ्ज़ शहीद दर हकीकत उस चीज को कहते हैं कि शहीद उसे कहते हैं कि काफिर के हाथ में तलवार समझ मुसलमान पर हमला किया जाए दीन के रास्ते में। आपकी तवज्जो इधर उधर जा रही है। तलवार हाथ में किसके हो? काफिर के। समझ रहे? तलवार से वार हो दुश्मन वार करे किस पर? ईमान वाले पर। फिर सिर्फ वार से काम नहीं चलेगा। कोई आप पर वार कर दे तो आप शहीद नहीं हो जाओगे। समझ रहे? आजकल तो लोग कहते हैं अरे फलाने साहब शहीद हुई, इतनी आसान है शहादत। शहीद कहते हैं काफिर का हमला होना। काफिर हमला करे, दुश्मन हमला करे और हमला करने के बाद जिस्म पर जख्म का लगना वाजिब है। जिस्म पर जख्म का लगना वाजिब है और जख्म से भी काम नहीं चलेगा, वरना आजकल लोग छुरी घुसेड़ के अपने आप का शहीद बताए। समझ रहे? हर साल मुहर्रम में छुरी घुसेड़ ले कहूँ और कहते हम लोग शहीद हो गए। सिर्फ चोट लगना शहादत नहीं है। समझ में आया? वार होना पहली अलामत। वार होना पहली अलामत, चोट का लगना दूसरी अलामत, तीसरी अलामत क्या है? जिस्म से पार्ट साफ पार्टी, जिस्म का एक अज़ू कट के जमीन पर गिरना ये वाजिब है। शहीद के लिए कट के, चाहे वो हाथ, चाहे सर, नाक, कान, आंख, दांत, पेट, पैर, कुछ भी जिस्म का एक अज़ू पार्ट साफ पार्टी कट के जमीन पर गिरना, जिसमें से खून के फुहारे निकलना। जरा जोर से बोलो। समझ में कितनी अलामत शहीद की मैंने बताई? पहली अलामत काफिर का हमला करना, दूसरी अलामत जिस्म पर चोट लगना, तीसरी अलामत खून निकलना, चौथी अलामत जिस्म से का एक अज़ू कट के जमीन पर गिरना। अब 5वीं अलामत सुनो। सिर्फ कट जाना, खून निकलना से काम नहीं चलेगा, उसकी शोहरत लोगों के कान तक पहुंची। शोहरत कान तक पहुंचे, लोग कहें कि फला ने काट दिए गए, फला को शहीद कर दिया गया। इतनी चीजों का होना जरूरी है। फिर उसके बाद जिस्म से रूह का निकल जाएगा, जरा जोर से उसे शहीद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शहीद। अब मैं आपको करबला में एक शहादत दिखाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए। करबला में एक शहादत इमाम हुसैन की देख लो। लोग कहते हैं हुसैन को लोगों ने शहीद कर दिया। हमने कहा किसी की मां में दम नहीं था जो मेरे हुसैन को शहीद कर देता। जरा जोर से बोलिए। ये किसी में दम नहीं था, हुसैन को कोई शहीद कर देता। अली असगर काफी थे तमाम यजीदियों के लिए। अली असगर काफी थे तमाम यजीदियों के लिए। फिर हुसैन सब्र कम करते रहे, उसकी वजह सुनो।
کافروں نے حملہ کیا، حسین کے اوپر حملہ ہوا، یہ بات سچ ہے نہیں؟ زور سے بولیے، بات سچ ہے؟ حملہ ہوا، یہ امام حسین پر حملہ ہوا، پہلی علامت، پہلا علامت۔ اور نبی فرماتے ہیں یہ حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ مصطفیٰ کی شہادت تھی، حسین کی شہادت، کیونکہ اب حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یعنی حسین کی شہادت میری شہادت، حسین کی شہادت میری شہادت، جبکہ نبی کو شہید نہیں کیا گیا۔ میرے نبی نے دعا کیا، اے اللہ میں نبی ہوں، ساری علامتیں میرے اندر ہیں، سارے درجے میرے پاس ہیں، کل کوئی نہ ہنجار میرا امتی اس کنفیوزنگ میں نہ پڑ جائے کہ تمہارے نبی کو سارے درجے ملے لیکن شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ کہنے والا گستاخ کہہ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے سارے درجے دیے لیکن نبی شہید نہیں تھے، نبی کو شہید نہیں کیا گیا، نبی کو شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ درجہ بھی مجھے ملا۔ دل کا مسلم خط بنا بات منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے سارے درجے ہمیں عطا فرمائے، تو کیا شہادت کا درجہ تمہارے نبی کو ملا؟ آپ ملا تو ثابت کرو۔ آپ کہو کہ مولانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، میرے نبی کو جو شہید نہیں کیا گیا، ہم نے کہا نبی خود کہہ رہے ہیں حسین کی شہادت میری شہادت، حسین کا کتنا میرا کتنا، وہ کیسے؟ تو جتنی علامتیں بتائی دیکھو، کیا یہ علامت نبی میں پائی جاتی ہے؟ ایک جنگ کا میدان ہے، اس جنگ میں اللہ کے رسول شامل ہوئے، اب جب شامل ہوئے تو کافروں نے حملہ کیا، میرے نبی کے اوپر تلوار چلائی گئی، یہ پہلی علامت ہے۔ ذرا زور سے بولو، پہلی علامت کافروں نے تلوار رسول پر چلائی، پہلی علامت، اور اس تلوار سے چوٹ بھی لگی، دوسری علامت جسم کا ایک پارٹ باڈی کٹ کے زمین پر بھی گرا، جسے ہم رمضان مبارک کہتے ہیں۔ جب تلوار چلی تو چوٹ کہاں لگی؟ جا کے دانت میں، اب وہ ٹانٹ ٹوٹ گیا، اور جب ٹانٹ ٹوٹ کے زمین پر گرا تو پارٹ باڈی کا ٹوٹنا یہ ثابت ہوا، پھر اسی دانت سے خون بھی نکلا، اس دانت سے خون بھی نکلا، یہ بھی علامتیں پائی گئی، اور تمام صحابہ کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ صحابی موقع کے گئے تو دیکھے رسول محفوظ تھے، صحابی عورتوں میں گئے، پتہ چلا یہ بھی علامت پائی گئی۔ اب میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ساری علامتیں تو پائی گئی لیکن جسم سے روح نکل جانا یہ نہیں پایا جاتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، اسی لیے تو میں نے حسین کو زبان چوسے، اے بچے تو زبان چوس لے، اے میرے نواسے زبان چوس لے، کہ میرے زبان دعا مصطفیٰ کی چوسے گا، کل جب یہ زبان کاٹے گی تو یہ زبان صرف تیری نہیں ہوگی، یہ زبان مصطفیٰ کی نہیں ہوگی۔ نبی گلا چوستے تھے، گلا چوستے تھے، اے حسین تیرے گردن کو چوموں تاکہ جب یہ کٹے تو میری گوشہ گاہ مصطفیٰ کٹ جائے۔ اس لیے سنو، یہ جو علامتیں دیکھ رہے ہو نا ساری، یہ سب کچھ مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے، میرے نبی میں پائی جاتی ہے۔ شہید حسین کیسے ہوئے؟ جیسے حسین شہید ہوئے اسی طریقے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے دانے قربانی قبول فرمائے۔ اگر کوئی مائی کلال یہ کہے حسین کے بغض میں کہ حسین کو شہادت کا درجہ نہیں ملا تو کہہ دینا، اگر اللہ نے کربلا میں حسین کی شہادت کو قبول نہ کیا ہوتا تو مینا کے میدان میں اسماعیل کی قربانی بھی قبول نہ ہوتی۔ وہاں بھی اسماعیل نہیں کہتے تھے، اسماعیل پر چھری چلی لیکن اسماعیل کٹے نہیں تھے، گلے پر چھری رہتی ہے لیکن کٹے نہیں۔ ہوا کیا؟ آسمان سے ایک دمبا آیا، دمبا کٹا، حسین سے کہا وہاں ایک دمبا آیا، یہاں حسین کا پورا دمبا آیا ہوا ہے۔ وہاں ایک دمبا کٹا تھا، یہاں میں پورا دمبا نکل آیا ہوں۔ وہاں ایک نبی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا میں نبی نہیں تھا، نبی کا نواسا ہو کر اپنے بیٹے کو کربلا میں لے کر آیا۔ وہاں بھی ایک قربانی، یہاں بھی ایک قربانی، لیکن دونوں قربانیوں میں فرق دیکھو، دونوں قربانیوں کا فرق دیکھو۔ وہاں بھی بیٹا ہے،
یہاں بھی بیٹا ہے لیکن وہاں بیٹوں کا حال یہ ہے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی کاٹنے والا بھی نبی کٹنے والا بھی نبی ذرا زور سے بولو بات سمجھ کی نہیں کاٹنے والا بھی نبی اور کٹنے والا بھی نبی اور مرضی کیا ہے اللہ راضی ہو جائے مرضی کیا ہے اللہ راضی ہو جائے اور یہاں کیا ہے باپ بھی امتی بیٹا بھی امتی وہ بھی کربلا کا میدان لے کر حسین علی اصغر کو آ گیا علی اصغر کے اوپر جب حسین کی نگاہ پڑی مینا کی قربانی میرے حسین کو یاد آئی مینا کے میدان میں کیا ہوا حضرت اسماعیل نے اپنے باپ حضرت ابراہیم سے کہا تھا اے ابو جان اگر آپ کی مرضی ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے تو ایسا کرو اپنے آنکھ پر کالی پٹی باندھ دو اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دو بیٹا حسین کیوں کہا ابو جان اس لیے کہ آپ کی نظر اور میری نظر مل جائے کہیں آپ قربانی سے پیچھے نہ ہٹ جائے اس لیے آنکھ پر پٹی باندھ دے لیکن کربلا کے میدان میں علی اصغر نے یہ نہیں کہا کہ میرے حسین آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں قسم خدا کے جب قربانی دینے کی باری آئی تو ابراہیم نبی ہو کر اسماعیل نبی ہو کر اب باپ بیٹے میں بات ہوتی ہے آنکھ پر پٹی باندھ دو لیکن یہاں امتی ہو کر نہ باپ کی آنکھ پر پٹی نہ بیٹے کی آنکھ پر پٹی کبھی قربانی کو یاد کرو یار کبھی جذبہ حسین کو اپنے سینے میں پیدا کرو مینا کے میدان میں کیا ہوا باپ خود سے کاٹ رہا ہے یہاں خود سے بھی کاٹا جا رہا ہے یزیدیوں کی تیر چل رہی ہے یزیدی حملے ہو رہے ہیں گود میں چھوٹا سا بچہ آنکھ پر نہ باپ کے پٹی نہ بیٹے کے پٹی کہا میرے مولا حسین بچہ کیوں لے کر آئے کہا وہاں بھی اللہ نے قبول کیا تھا یہاں بھی قبول کیا وہاں بھی کٹا یہاں بھی کٹے گا جو قربانی ابراہیم کی ادھوری رہ گئی تھی آج جو ہے حسین کربلا کو قربانی پوری کر دے گا علی اصغر کے اوپر تیر چلا یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے اور کونے مبارک سے خون نکلا حسین نے سوچا لاؤ چنڈو میں لے کر آسمان کی طرف چھڑک دوں ایک روایت میں آتا ہے حسین نے خون کو آسمان کی طرف چھڑکا آسمان رونے لگا رو کر مالک حسین سے کہنے لگا اے میرے حسین ٹھہر جا معصوم علی اصغر کا خون آسمان کی طرف چھڑکنا ورنہ قیامت تک آسمان سے بارش نہ کروں گا امام حسین نے فوراً اب چنڈو میں کھول لیا سوچا لاؤ زمین پہ ڈال دوں لاؤ زمین پہ گرا دوں زمین تھوڑا کانپنے لگی کہا حسین اگر علی اصغر کا خون زمین پر گرا تو قیامت تک بارش جو ہے زمین سے سبزہ نہ اگے گا اب میرے حسین نے اپنے معصوم بچے کا خون اپنے چہرے پر بن لیا چہرے پر بن لیا کسی دیکھنے والے نے کہا چہرے پر کیوں بنا میرے حسین نے کہا کل بروز قیامت جب نانا کی گناہگار امت ہوگی رب کا بارگاہ ہوگا رب کی بارگاہ میں جب میں پہنچوں گا یہ خون دکھا کر اپنے نانا کی گناہگار امت کی بخشش کروا دوں گا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے لیے کافی ہوگی پیارے ہمیں حسین بناتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں حسین بناتے ہو ہمارے بس کی بات نہیں ہم ہمیں حسین بنائیں قسم خدا کے کعبے پر جو گلاب چڑھایا جاتا ہے ہمارا بس چلے تو امام حسین کا اتنا چڑھا دیں اتنی مرتبہ حسین کا ہے بس ایک جملہ سن لو میرے آپ کی شکتی ہے میر عبد الواحد بن گرامی خانقاہ پروگرام سے کتاب چھاپی ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جو خانہ کعبہ سے افضل ہے ذرا محبت سے بولیں آپ کے نظر میں ایسی کوئی جگہ ہے جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے عرش سے بھی اونچا ہو لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے وہ لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گیا اللہ کے رسول کو قبر انور میں لٹایا گیا تو جو مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہو جتنی زمین پر میرے مصطفیٰ لیتے ہیں گنبد خضرا کے اندر میرے نبی جتنی زمین پر آرام فرما رہے ہیں
یہ تمام سنی علماءوں کا ایک طرفہ فیصلہ ہے کہ وہ زمین کعبے سے بھی افضل ہے۔ جس زمین پر مصطفیٰ دیتے ہیں میرے نبی سے جو مٹی زمین کی جو نبی کے پشت سے ٹچ ہو گئی، اس مٹی کا مقام اتنا بلند ہے جو کعبے سے افضل ہے۔ تو میں ان تمام مفتیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس کا مرتبہ کعبے سے افضل ہے، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ میرا حسین صرف نبی سے ٹچ نہیں ہوا، میرا حسین فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوا، اور رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسین اسی فاطمہ کے بیٹے کا نام ہے۔ تو فاطمہ کی اونچائی کتنی ہے، فاطمہ کا مقام کتنا ہوا۔ قسم خدا کے جنت چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو، اگر بغض حسین سے موت آ گئی نا، روزے کی حالت میں بھی مرو گے، خانہ کعبہ کے سامنے بھی مرو گے، نماز پڑھتے ہوئے بھی مر گئے، اور اگر حسین کی نفرت میں مرے تو سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ۔ وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے جس کے سینے میں حسین کی محبت نہ ہو، سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر عشق رسول میں آپ کا انتقال ہو گیا، عشق حسین میں انتقال ہو گیا، خود میرے نبی نے دعا فرمائی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ پتہ یہ چلا آج جو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، جو آپ اکٹھا یہاں بیٹھے ہیں، یہ محبت ہی تو ہے، ورنہ اتنی رات کیا اپنے گھر چلے جاتے، کیا ضرورت تھی میری بات سننے کی؟ وجہ یہ ہے میری سننے نہیں آئی، امام حسین کی سنتے ہیں، میری کیا حیثیت آپ میری سنیں، آپ امام حسین والے حسین کی سنتے ہیں، تو میرا حسین ایک بات کہتا ہے اس کو مان لو۔ امام حسین فرماتے ہیں جنت میرے صدقے میں تمہیں ملے گی، ایک دم کلیئر ہے، لیکن اتنی آسان بھی نہیں جتنی ہم مولویوں نے بنا رکھی ہے۔ اسٹیج سے کہہ دیتے ایک بار سبحان اللہ کو تو پر جنت واجب، اتنی آسان جنت نہیں ہے، اور نہ اتنی مہنگی ہے جتنی ان لوگوں نے بتا رکھی ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جو لوگوں نے بتا رکھی ہے۔ اگر میرا حسین اشارہ کر دے تو ایک منٹ میں آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ حسین اگر ناراض ہو جائے، کیونکہ جنت میں 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر اہل بیت کا قبضہ ہے، کسی دروازے سے آپ داخل نہیں ہو سکتے، ہر دروازے پر اہل بیت کا پہرا ہے۔ جنت چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہی پڑے گا، چاہے مسرور ہو چاہے مجبور ہو، آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اور اہل بیت کی محبت یہی ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ نماز سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت کی مانتا ہے وہ نماز سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین والا ہے، ہمیں حسینی بھی ہو صافی بھی ہو، حسینی بھی ہو بے نمازی بھی ہو، حسینی بھی ہو جھوٹا بھی ہو، حسینی بھی ہو شرابی بھی ہو۔ ارے دیکھو تو میرا حسین کیا ہے، نمازی کا نام حسین ہے، نمازی کا نام حسین ہے، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنے والے کا نام حسین ہے، اسلام کی عصمت بچانے والے کا نام ہے، اور شرابی کا نام یزید ہے، سمجھے؟ جواری کا نام یزید ہے، جوا کھیلنے والا یزید تھا، شراب پینے والا یزید تھا، زنا کرنے والا یزید تھا، پتا چلا جو علامت یزید میں تھی اس سے توبہ کر لینا حسینیت ہے، اور جس نے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیا میں وعدہ کرتا ہوں حسین کے صدقے میں اللہ نے چاہا تو اسے جنت ضرور ملے گی۔ اس لیے میرے حسین سے سچی محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا